اور ساڑھے کوشش کرنا نرم رویہ نرم گوشہ کرم جو سوچتے ہیں تو انہیں نرمی کرنی چاہیے. پہلی کتاب ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یاد ہے کیونکہ قرآن سب تو پہلی ساری دلیل ہے. قرآن جڑا رویہ انہوں نے رکھا وہی اپنا رکھنا ہو سکے. جڑا محبوب کے فرامین سے انداز یا رویہ موجود ہویا وہی اپنا رکھنا ہو سکے. اپنی سوچ کے فکر نال انہوں نے اپنا رویہ نہیں رکھ سکتے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ. یہودیاں نے آکھا اللہ کے ہاتھ بن گئے. اللہ کے ہاتھ بن گئے. بظاہر کا لگتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کو مننا نالے سے معبود نہ تو اس کی عداوت ہے، لیکن حقیقت یہودی تے عیسائی اللہ نے بھی گستاخ دیا ہے. اللہ نو بھی صحیح معنی وچ نہیں منتے. کیوں کہ دیکھو اللہ پاک کی بارگاہ وچ انہاں گستاخی کی کیتی. آقا ید اللہ مغلولۃ، اللہ دے ہاتھ بننے ہو. اللہ کسی نو کچھ عطا نہیں کر سکتا. اے انہاں دے لفظ نے یہودیاں دے اللہ دی شان وچ کہ اللہ کسی نو کچھ دینا چاہے تو دے سکتا نہیں، اللہ دے ہاتھ بنی گئے. اور اگو اللہ پاک نے نرم رویہ نہیں رکھا یا کہ انہوں نے بے ادبی تے گستاخی کر لے کہ اللہ نے کہ اگو نرم پلیسی اختیار کیتی ہوئے. نہیں، گرم گرم جملہ ارشاد فرما ہے کہ فرمایا غلت عیدہم، انہاں دے ہاتھ بننے ہو. اے بخیل اے ذلیل ہیں، انہاں دے ہاتھ تے پیر بند تے انہاں جہنم سٹا جیسے. اور اگر اللہ دے بارے یہ لفظ بولے کہ اللہ دے ہاتھ معاذ اللہ بندے ہو، اللہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، عطا نہیں کر سکتا، تے جڑا اج مذہبی سکالر بن کے نرم رویہ اختیار کرتے پے نے، قرآن رد کرتا بھی ہے کہ اگر انہاں بھی اپنی گستاخی کیتی ہے تو مقابلے چ رب نے اوے دے جملہ بولا ہے. انہاں دے ہاتھ بندے ہونے ذلیل، انہاں دے اسی ہاتھ تے پیر بند تے انہاں جہنم سن. بلکہ ابو اللہ پاک نے نال ہی فرمایا لعنوا بما قالوا، اے لعنتی ہو گئے جڑی نے گل کیتی ہے اللہ تعالی دے بارے کہ اللہ دے ہاتھ بننے اور معاذ اللہ اللہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. ولعنوا بما قالوا، فرمایا لعنتی ہو گئے. یہ لعنتی ہیں جو یہ گل کرتے ہیں. اور ناد اللہ پاک نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ دے ہاتھ کھلے. اے لعنتی ہے اللہ دے ہاتھ کھلے. ينفق كيف يشاء، اللہ جویں چاہے اوے خرچ کر سکتا ہے. جنوں جتنا چاہے جویں چاہے اللہ عطا کر سکتا ہے. اللہ دے ہاتھ نشان دے لائق کھلے نے، انہاں دے ہاتھ بندے نے لعنتی ہے. تو اللہ پاک نے دیکھو پورا بنادا رد فرمایا جویں دے لفظ انہاں کنے رب نے اوویں دے لفظ انہاں نوں واسطے لال نال اضافہ بھی کیتا ہے. لعنتی بھی ہے، لعنتی بھی نال کرا دیتا. اب وہ مزید اس سے آیت دے وچ ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. اے محبوب جڑا اسی پڑھے تے قرآن نازل کیتا ہے نا، جویں جویں یہ قرآن نازل ہوندا جاسی، سورتاں ایتاں نازل ہونیاں جاسیں، انہاں دا کفر انہاں دی سرکشی ودتی جاسی ودتی جاسی. یہ کفر پہلے بھی ہے، یہ نہیں کہ پہلے کفر نہیں، پہلے بھی ہے. جویں جویں قرآن دی ایتاں نازل ہونیاں جاسیں، ایمان والے خوش ہوندے جاسیں، انہاں واسطے نواں انعام نواں حکم وہ خوش ہو سے. تے جڑے ہوتے نا یہودی تے عیسائی، انہاں دی سرکشی انہاں دا کفر ہور بدتا جاسی بدتا جاسی. کفر گھٹنا نہیں. ہن حساب لاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے
فرمایا اس وقت تو لے تے کفر تے سرکشی ماندی ودنی پئی قرآن نازل ہوتا کہ ودنی پئی کہ ہن تے حساب لاؤ کتنی سرکشی ہو گئی ہونی کتنا کفر وہاں کا ود گیا ہونا اس وقت تو لے تے ہن تک تے بتے لگاتار وہاں دی سرکشی بھی بدلی جاتی ہے وہاں کا کفر بھی بدلتا جاتا ہے کہ ہن کتنا گناہ دا کفر ود گیا ہونا ہے کتنا اضافہ ہو گیا ہونا ہے ان کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں وہ اہل کتاب ہے معاملہ کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے مسلمان سمجھنا چاہیے انہوں بھی نہیں اللہ فرماتا کہ وہ پہلے بھی کافر سن اور بھی کافر تے قیامت تائیں راندی سرکشی تے کفر بدلتا ہی بدلتا ہی یہ انہاں پہلے نمبر تے اللہ پاک کی گستاخی کی دوسرے نمبر تے انہوں نے کہا قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله سورۃ توبہ آیت 30 اور 31 یہودیاں کا عزیر اللہ دے بیٹے عیسائیاں کا عیسی علیہ السلام اللہ دے بیٹے اور انبیاء کرام نو اللہ دے بیٹے بنا چھڈا اے مانے گستاخی دی ادری یہ تو انبیاء کرام نو اللہ دے بیٹے بنا دے اور آگے بارے کی انہاں کا قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه یہودیاں تے عیسائیاں کا اسی بھی اللہ دے بیٹے ہیں اسی بھی اللہ دے بیٹے ہیں اسی اللہ دے پیارے ہیں اے پہلے نمبر تے انبیاء کرام نو اللہ دا بیٹا بنایا تے مڑ اپنے آپ کو اللہ دا بیٹا بنایا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ساری شان بڑی ہے انبیاء کرام دے برابر ہیں اسی انبیاء بھی اللہ دے بیٹے تے اسی بھی اللہ دے بیٹے انبیاء بھی اللہ دے پیارے تے اسی بھی اللہ دے پیارے اے اپنا مقام تے شان دسنا چاہتے ہیں کہ ساری تو بڑی شان ہے سارے نبی بھی اللہ دے بیٹے تے اسی بھی اللہ دے بیٹے تے اللہ پاک نے فرمایا ہے جھوٹ ہے لانتی ہے فرمایا اللہ تا بیوی بھی پاک اللہ بیوی تو پاک ہے جو بیوی نہیں تو پھر اولاد کی تو نہ اللہ دے بیٹے نے نہ اللہ دی بیٹیاں نے نہ اللہ دی بیوی اللہ نے ساری چیزاں تو پاک ہے اے دوسرے نمبر پہ ہونا اللہ پاک کی گستاخی کی گل نہیں کی تھی اللہ واسطے بیوی ثابت کی تھی اللہ واسطے اولاد ثابت کی تھی اللہ کے اللہ اولاد تو بھی پاک ہے اللہ بیوی تو بھی پاک ہے اور اللہ پاک نے یہ نہ بعد انہاں دا رد میں فرمایا اے کئی نام دے منہ دیاں گلاں جو آکی جان قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله ذالک قول بافواہہم اے ظالموں دی گل ہے کیا کوئی کسی آکھنا زبان نال آکھنا کوئی رب دا بیٹا بن جائے فرمایا کدے بھی نہیں بن سکتا رب نے چیزاں تو پاک ہے بیٹے نہ دے کمنا نہ بن سکتے ہیں نہ کچھ لیکن اے جڑے نے فرمایا ہن انہاں دے نال کی ہونا ہے اے جھوٹے نے اے لانتی نے قاتلہم اللہ انا یوفقون فرمایا تمام ہو جاون اے برباد ہو جاون یہ اللہ دے بارے کی ہوئی گلاں پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی دی اولاد ہے اللہ دی بیوی ہے اللہ دے حق معاذ اللہ بندے ہوئے نے اللہ کسی کو دے نہیں سکتا کہ اللہ دی شان میں کتنیاں بے ادبیاں تے گستاخیاں پہ کرتے ہیں فرمایا اے لعنتی اے جہنمی اے کافر اللہ پاک نے دوسرے نمبر تے دوبارہ انہوں پھر کافر کرا دیتا ایک دفعہ اللہ نے کافر آقا کہ جدو انہوں نے قرآن کی آیتاں نازل ہو دیا گئیاں نادی سرکشی بد دی گئی کفر بدتا کیا اللہ نے فرمایا ایک کافر ہے یہ لانتی ہیں یہ تو دکارے ہو اللہ نے بارگاہ جدو پھر انہوں اللہ واسطے اولاد ثابت کی تھی کہ دوسروں بات ہے پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ لانتی ہیں اے مومن علیہ میں پکی رکھ دینے اللہ انہا چیزیں تو پاک ہے یہ تباہ ہو جاؤں برباد ہو جاؤں پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی سورۃ مائدہ فرمایا وَإِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اسی نصرانیہ کو عیسائیہ کو عہد لیا یہ عہد لیا کہ جتنے احکام پاڑے تے آمنے تو سناتے تے عمل کرنا ہے تے سارے نبیوں کو مننا ہے سارے نبیوں تے ایمان لے آنا ہے انہاں کی کام کیتا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا فرمایا بھلا نہیں گا جڑا سارے نال عہد ہویا انہاں دا کہ سارے نبیوں کو تسی مننا ہے سارے احکام تے عمل کرنا ہے فرمایا بھلا دیتا جدو انہاں گل دتی بھلا پھر اسی کی کیتا بینہم العداوۃ والبغضاء اسی ماندا دشمنی تے عداوت بغض
انہوں نے سینے میں بھر دیتا قیامت تک اور رب کیا فرماتا ہے نہ سینے بغض نال بھرے ہو نہ سینے دشمنی نال بھرے ہو اور کوئی آج کہے کہ نہیں بھئی وہ تو جناب سارے نال دے نو بھی اہل کتاب ہے انہوں نے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے بھی کتاب ملی ہے سانوں بھی کتاب ملی ہے لہذا انہوں نے کوئی نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے ہے اور رب فرماتا بھی ہے نہیں وہ نبی کے لائق ہی نہیں ہے وہ دھڑکارے ہوئے لانتی نے بھگوڑے نے اللہ کی بات ہے گستاخیاں تو بیانیاں کرانا رہے ہیں لہذا انہوں نے کبھی بھی نرم رویہ رکھا جا سکتا نہیں اور پیارے آقا ایسا اللہ پاک نے چند آیات کے قرآن پاک میں پڑھیاں انہوں نے دو وعدہ یہودیت عیسائیت اللہ پاک نے ذکر فرماتے انہوں نے رد فرمایا اعلان کی دھڑکارے ہوئے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس چیز کی تائید کرتے ہیں اور وسیع تعداد میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے جنہاں میں محبوب نے اسلام کا بھی مقام مرتبہ عطا فرمایا تے انہاں دی جو ذلت تے رسوائی ہے وہ کا بھی بیان فرمایا صحیح بخاری شریف جلد پہلی ہے صفحہ 302 ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثلکم مثل اہل الکتاب تواڈی مثال تے اہل کتاب کی مثال انہیں کمثل رجل استاجر اجرا یہ کوئی آدمی کوئی مالک کوئی بندے مزدوری کے رکھ لے مزدوری کے بندے رکھے رکھا تو بعد ایک گل کرے میں یعمل لی من غدوتی الی نصف النہار علی قراءت فرمایا تواڈے واسطے مزدوری ہوئے گی تسی میرا کام کرنا ہے صبح تو لے کے دوپہر تائیں ایک قراءت کا اجرت ہے ایک قراءت فرمایا جب یہ طے ہو گئی ایک قوم آ گئی فاملت الیہود یہودی آ گئے تو میں کہتے ہیں اسی کام کریں گے صبح کو لے کے دوپہر تک اسی کام کریں گے ایک قراءت اجر سب ملے گا اجرت ملے گی فرمایا انہوں نے دوپہر سے کام کیتا ایک قراءت انہوں نے ملے گی پھر انہوں نے اعلان کیتا مالک نے کیا کہ میں یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر علی قراءت فرمایا ہن ایک قوم ہور آ جاوے جیڑی نصف دوپہر کو لے کے عصر کی نماز تائیں میرا کام کرے انہوں نے اجرت کتنی ملے گی اعلیٰ قراءت ایک قراءت انہوں نے مل فعملت النصارى عیسائی آگے انہوں نے کام کیتا ایک قراءت انہوں نے اب پھر تیسرے نمبر پہ اعلان فرمایا میں یعمل لی من صلاۃ العصر الى تغیب الشمس علی قراءتین فرمایا ہن قوم آ جاوے او عمل کرے کام کرن کتنا کام کرن فرمایا عصر تو لے کے مغرب تک عصر تو لے کے مغرب تک اس ٹائم کام کرن تے اجرت کتنی ملے گی دو قراءت اجرت ملے گی جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ایک قوم کام کرے صبح تو لے کے دوپہر تک ایک قراءت اجرت ملسی ایک دوپہر تو لے کے عصر تک کرے ان میں ایک قراءت ملسی ایک قوم عصر کو لے کے مغرب تک کام کرے ان دو قراءت ملسی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا جانتے ہو یہ مزدور کون ہے تے مالک جو مزدور رکھنے والا ہے وہ کون ہے یہ کام کی کرنا ہے صحابہ نے عرض کی تھی اللہ و رسول عالم اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں کہ مالک کون ہے پھر مزدورہ تو مراد کون ہے یا کام کی کرنا ہے اللہ و محبوب جانتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوم جو ہے نا جنہوں نے صبح کو لے کے دوپہر تک کام آکھا گیا وہ یہودی ہیں مزدور رکھنے والا مالک ہے مزدورہ تو مراد قوم امت ہے پہلے یہودی ہیں جنہوں نے دوپہر تک کام کیا ابو جو دوسری قوم آئی ہے اس مراد عیسائیت انہوں نے دوپہر کو عصر تک کام کیا انہوں نے ایک قراءت دونوں قوم ایک ایک قراءت ملا فرمایا جب عصر کو مغرب تک نکالے نا فرمایا ایک خوشی ہو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور غور کرو پہلی قوم واسطے ٹائم زیادہ صبح کو لے کے دوپہر تک وقت زیادہ ہے اجرت تھوڑی ہے دوسری قوم واسطے بھی ٹائم زیادہ اجرت تھوڑی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی اسلام کے مسلمانوں کی شان کے اندر بیان کر دیتا فرمایا یہودی جڑے تواڈے مقام نہیں پڑھ سکتے عیسائی تواڈے مقام نہیں
براؤ بلا سارا کنا لے ہو ٹائم بھی تھوڑا ہے کم بھی تھوڑا ہے اجرت تھوڑی زیادہ ہے اور حساب لاؤ صبح تو دوپہر تک ٹائم زیادہ ہے پھر اگو دوپہر تو اثر تے اس تو کچھ گھٹ ٹائم ہے تے اثر تو مغرب تک تو بالکل ٹائم تھوڑا ہے تے اجرت پہلے ایک ایک قرات ہے محبوب کے صدقے نال محبوب کی امت نو دو قرات اجر اللہ نے عطا فرمایا جو یہ گل ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غضبت الیہود والنصارى یہودی تے عیسائی ناراض ہو گئے غصے ہو گئے کہ مالک ایک ہی گل ہے کہ ساڈا کام کرن دا ٹائم زیادہ تے اجرت تھوڑی تے جڑی ایک قوم امت آ رہی ہے بعد میں ساڈے تو انہاں دا کام کرن دا ٹائم بھی تھوڑا ہو سی تے اجرت بھی زیادہ یا تا پھر انہاں نوں بھی ساڈے برابر رکھ تے ساڈے کول کام زیادہ کرائے انہاں دے کول بھی زیادہ کرا تے سانو ایک قرات دتے انہاں نوں ایک قرات دے ایک کی وجہ کہ ساڈا ٹائم بھی زیادہ اجرت تھوڑی انہاں دا ٹائم بھی تھوڑا اجرت زیادہ ہے اللہ پاک نے فرمایا حل نقصتکم من حق میں پہلے یہ دسو کیا تواڈے نال انصاف نہیں کیتا جنہ تسی کام کیتا ہے جنی تواڈی مزدوری بندی ہے کیا میں تواڈا انصاف نہیں کیتا یہودی تے عیسائی کر کے مالک کا انصاف تو کیتا ہے ظلم تو نہیں کیتا جنہ ساڈا حق بندا ہے انہاں تو سانو عطا کیتا ہے ساڈا ظلم نہیں ہویا انصاف ہویا ہے پھر مالک فرماسی ذالک فضلی اوتی من اشاء اور تسی کام کرنا کیا میری رحمت دے مالک بن گئے ہو میرے فضل تے خزانے دے مالک بن گئے ہو فرمایا جڑا کچھ میں عطا کیتا ہے تانوں عطا کر دیتا تہاڈی مزدوری پوری دتی ہے تانوں فرمایا ہن محبوب دی امت لاڈلی امت محبوب پیارا ہے تو امت بھی پیاری ہے فرمایا تسی یہ نہیں مینوں آکھ سکدے ہو کہ بھئی مانو زیادہ کیوں پیا دینا ہے میں جو دینا پیا تاجے خزانے جو دینا پیا تہاڈا حصہ تو نہیں نہ دیتا میں تہاڈا حصہ تو پورا میں تانوں دیتا ہے تہاڈے نال انصاف کیتا ہے کہ اگر میں انہاں نوں زیادہ دیتا پیا کام بھی تھوڑا لیندا پیا تے فرمایا میرا محبوب ہے نا تو میرے پیارا ہے کہ امت نہیں مینوں پیاری ہے اس وجہ تو میں انہاں دا کام بھی تھوڑا لے سا تے اجر بھی زیادہ عطا فرما دے سی ایک اور کرو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اللہ نو کتنی محبوب امت ہے ایک اور حدیث پاک ہے تو تھوڑا سا مفہوم مخالف ہے لیکن اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المسلمین والیہود والنصارى تواڈی یہودیاں تے عیسائیاں دی مثال ایویں ہے استاجر یعملون قوما عملا کہ کسی آدمی نے ایک قوم نو اجرت رکھا وقت طے ہو گیا کہ تسی صبح تو لے کے شام تک کام کرنا ہے وقت طے ہوا صبح تو لے کے شام تک کام کرنا ہے انہاں کا ٹھیک ہے جیسی کام کرا کام کرنا شروع کر دیتا جدو دوپہر دا ٹائم آیا نا گل ہوئی شام تک ٹائم آیا دوپہر دا انہاں کیا مالنا من عجر لا حاجتا سانو کسی اجر دی کسی اجرت دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے اسی نہیں کام کرنے اسی تو کام کر کے دوپہر تک مار کے تھک گیا شام تک سارے کو کام نہیں ہوتا ما عملنا باطل فرمایا جڑا اسی کام کیتا ہے اسی اجرت ہی نہیں لیتے او سارا کام کیا سانو چھٹی دے اسی جانے ہیں اور مالک کا لا تفعلوا ایویں نہ کرو ادھا دن ہو گیا ہے باقی ادھا دن کر لو باقی ادھا دن کرو چھڈو نہ کام پورا دن کرو ادھا دن تو ہو گیا ہے باقی پورا کرو ایویں نہ کرو کیوں فرمایا اکملوا بقیۃ عملکم خذوا اجرا کاملا دن پورا کرو اجرت پوری لو اپنی گل ہوئی ہے